خالد شیخ طاہری بہت خوبصورت افسانچے لکھ رہے ہیں۔ ان کے افسانچے آپ نے دنیا افسانچہ پر متعدد بار سنا ہوگا۔ آج بھی ایک غضب کا افسانچہ سنا رہا ہوں، تو آئیے ان کا افسانچہ پرچم سنتے ہیں۔ رفیق ماموں زینب آپا ہاتھ لرز اٹھے مگر رکے نہیں، چچا احمد بے چینی سے پہلو بدلا، ہائے میرا بھائی ہونٹ کانپ اٹھے، اماں اب کرا اٹھے، ابا آنکھیں ایسے بند تھیں جیسے چھینکیں چہرے پر پڑی ہوں، خون کی چپچپاہٹ ہاتھوں پر محسوس کی ہو، ہاتھ اور تیز چلنے لگے، میرا منا جھریوں بھری رخسار سے پھسل رہے آنسو سبز ہلالی پرچم میں جذب ہونے لگے اور پرچم تیار ہو گیا۔ خوشبخت ملک بھی افسانچہ نگاری میں ابھی نہیں ہے، لیکن سوچ کی اڑان دیکھیں کیسا نشتر نما افسانچہ تخلیق کیا ہے۔ عنوان ہے قدر۔ اگست کا مہینہ آتے ہی دادا جان کمرہ نشین ہو جاتے، چہرے پر ہمہ وقت درد و غم چھایا صاف نظر آتا، آنکھیں بھی ڈبڈبائی سی ہو نظر آتی۔ سمرا کھانے کا پوچھنے آئی تو دادا جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا دادا جان، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ دادا جان آنسو پوچھ کر بولے، سمرا بیٹی، پاکستان بنتے وقت کی مشکلات کا سوچ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دادا جان کی بات پر چونک کر سمرا نے کہا، دادا جان کیسی مشکلات، ہم لوگ مہاجر تو ہیں نہیں، ہمارے آبا و اجداد تو یہیں کے تھے۔ ہاں ہم فرزند زمین ہیں، لیکن کتنے ہی لوگوں نے سرحد پار کرتے وقت اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی دی۔ ہم اور ہمارے لیے، اس وطن کے لیے، اپنے پیاروں کے لاشیں تک کھیتوں میں سڑکوں پر چھوڑ آئے۔ دادا نے نمدیدہ لہجے میں کہا، اب کیا فائدہ یہ سب سوچ کر آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گے۔ سمرا لاپرواہی سے بولتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ دادا جان نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آزاد پاکستان کی پیداوار، تمہیں کیا پتا کہ ہم نے کن قربانیوں کے بعد پاکستان حاصل کیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ دادا ابو آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ 6 سالہ علی نواب صاحب کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ پتا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جھنڈیاں خریدوں گا اور پوری گلی کو جھنڈیوں سے سجا دوں گا۔ نواب صاحب نے پوتے کو پیسے دے کر بھیج دیا اور دروازہ اندر سے بند کر کے
تھکے تھکے قدموں سے الماری تک آئے اور الماری کے نچلے خانے سے جست کا ایک چھوٹا سا بوسیدہ صندوق نکال کر مسہری پر بیٹھ گئے۔ تیزی سے صندوق کو کھولا، اندر تار تار آنچل میں چوڑیوں کے ٹکڑے بندھے ہوئے تھے، دوسری طرف خون میں لتڑی مردانہ چپل تھی جس پر خون کے دھبے سیاہ پڑ چکے تھے۔ ایک المناک منظر ان کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ جب ان کے باپ کی لاش صحن میں بے یارو مددگار پڑی تھی، ماں 13 سالہ بیٹی کا ہاتھ پکڑے صحن میں بنے کنویں میں کود گئی۔ بہن کے ہاتھوں کی چوڑیاں کنویں کے مڈیر سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی تھیں اور ماں کی اوڑھنی درخت کی ٹہنی سے الجھ کر رہ گئے تھے۔ 8 سالہ پوتے کے رونے کی آواز انہیں ماضی سے حال میں لے آئی۔ انہوں نے چوڑیوں کے ٹکڑوں کو واپس دوپٹے میں باندھا کر سسکی لی اور لبوں سے لگا کر چوما اور پھر بڑبڑائے، میں تو جشن آزادی میں اپنا حصہ بہت پہلے ڈال چکا ہوں میرے بچے۔ دنیائے افسانچہ صرف اور صرف افسانچے کی ترویج کے لیے بنا ہے۔ افسانچہ جسے ماضی کے بڑے قلمکاروں نے نظر انداز کیا تھا، لیکن اب وہی اردو کی صنف سخن مقبول عام ہے۔ آپ بھی افسانچہ لکھیں، افسانچہ پڑھیں اور احباب کو ترغیب دیں کہ وہ بھی افسانچہ سنا کرے۔ اور اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سناتا ہوں۔ عنوان ہے تقدس۔ میں اپنی بالکونی میں کھڑا تھا کہ سامنے والے بینگلو کے دروازے کو پیٹتا ہوا ایک شخص نظر آیا۔ اس کی اس حرکت نے مجھے چونکا دیا تھا کہ بجائے بیل بجانے کے وہ دروازہ پیٹ رہا ہے۔ مکان مالک مسعود صاحب باہر نکلے اور غصیلے لہجے میں بولے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کون ہو تم؟ میں ایک پاکستانی ہوں۔ اس نے بھی چیخ کر جواب دیا، یہ میرا حق ہے کہ میں پوچھ سکوں کہ آپ نے الٹا پرچم کیوں لگایا ہے؟ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم پرچم الٹا لگانا اس مقدس پرچم کی توہین ہے؟ تم کیا خدائی فوجدار ہو؟ بچوں نے لگایا ہے، ہو سکتا ہے الٹا لگ گیا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بچوں نے لگایا ہے؟ اس کے معنی ہے آپ نے پرچم لگاتے وقت اسے سلامی دینا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہمارا قومی پرچم ہے، 2.5 میٹر کا معمولی کپڑا نہیں۔ اس کے تقدس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے میرے والد نے 1948 میں کشمیر کے محاذ پر گولی کھائی۔ ایک بیٹے نے کارگل کے محاذ پر پرچم اونچا رکھنے کے لیے اپنے سینے پر گولیاں روکی، شہادت پائی۔ دوسرے بیٹے نے ابھی کچھ دن قبل بڈبیر میں
आस्तीन के सांपों को उनकी औकात याद दिलाते हुए शहादत का तमगा हासिल किया। इस परचम के तकद्दुस की कसम, अगर अभी 1 मिनट में परचम सीधा ना किया तो वो अभी कुछ और बोलता कि जमा हो गए नौजवानों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। मरता क्या ना करता। मसूद साहब ने ऊपर जाकर परचम सीधा किया। उस शख्स ने परचम को सलामी दी और आगे बढ़ गया। अभी वो गली से निकला भी नहीं था कि 2 पुलिस मोबाइल ने उसका रास्ता रोक लिया। मसूद साहब की बेगम ने अपने भाई को फोन कर दिया था, जो एक मशहूर सियासी शख्सियत थी। उन्होंने पुलिस भेज दी। घर पर जाकर धमकाने के जुर्म में उस शख्स को हथकड़ी लगाकर मोबाइल में डाल दिया। और मैं बालकोनी में खड़ा सोच रहा था, क्या वाकई हम में हुब्बुल वतनी बाकी है या हम पैसों की नुमाइश कर रहे हैं।